اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل نوجوان بچے آتے ہیں تو شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سن ہو گئے، ہماری یہ انگلیاں سن ہو گئیں، ہم کوئی چیز پکڑتے ہیں تو ہمارے سے پکڑی نہیں جاتی، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کام نہیں ہوتا، پاؤں بھی سن ہوتے ہیں، یعنی میری مراد ہے سو جاتے ہیں، سن ہونے سے مراد سو جانا ہے۔ تو جب کوئی عضو سو جاتا ہے تو اس سے پھر کام کیا ہونا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پوری انجام نہیں دے سکتا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ نوجوانوں کو یہ شکایت کیوں ہے، اس کی میں تھوڑی سی تفصیل عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو آج کل اپنی صحت کا خیال کوئی بندہ بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب سے پہلے اگر وہ ارلی اٹھتا ہے تو بڑی مشکل سے نماز پڑھتا ہے اور پھر لیٹ جاتا ہے، حالانکہ نماز کے بعد کا ٹائم جو ہے ایسا مبارک ٹائم ہے جس میں سونے کے لیے منع فرمایا گیا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ پاک کی تسبیحات بیان کریں، اللہ پاک کی تسبیحات بیان کرتے کرتے ہم سیر کے لیے جائیں، اپنی عمر کے مطابق اپنی صحت کے مطابق سیر کریں، اور پھر اپنی خوراک کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ آج کل ہماری خوراک چاہے وہ گھروں میں پک رہی ہے یا ہم ہوٹلوں پہ جاتے ہیں یا یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں، جس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، یہ سارے کیمیکل اکٹھے کر کر کے ہم کھاتے ہیں، اس سے طاقت پھر کہاں سے آئے گی؟ طاقت جو ہے وہ قدرت کے نزدیک رہنے میں ہے، یعنی قدرت کی جو ہم پہ انعامات ہیں، اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں ہمیں عطا فرمائی گئی ہیں، ان کو اچھے طریقے سے صاف ستھرے طریقے سے ہم استعمال کریں گے تو طاقت بھی آئے گی۔ ہم آج کل دیکھیں روٹی چھوڑی ہوئی ہے، نان کھا رہے ہیں، کلچے کھا رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں، جب دین میں منع ہے کہ چھنا ہوا آٹا استعمال نہ کریں تو ہم میدے کی روٹی کھا رہے ہیں، یعنی قدرت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ پھر ہم پوچھتے ہیں ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جا کے، ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بیماری کیوں ہوگی، میرا معدہ کیوں خراب ہو گیا، میرے پٹھے کیوں کمزور ہو گئے؟ تو بھائی آپ نے تو اپنے پٹھے خود خراب کر لیے، آپ نے تو ایسی خوراک کا انتخاب کر لیا ہے جو تمہارے لیے تباہی کا باعث بن رہی۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے نان کی، ایسی بے شمار مثالیں ہیں ہماری خوراک کی۔ ہماری خوراکوں میں کیمیکل استعمال ہو رہا ہے، گھروں میں ہم ہنڈیوں کا ذائقہ بنانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ اس میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ سوپ پیتے ہیں تو اس میں کیمیکل ڈال لیتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی جاندار جو حلال ہم کھاتے ہیں، وہ مرغی بھی ہے، اس میں بڑے جانور بھی ہیں، ان میں بکرے بھی ہیں، ان میں سارا کچھ ہے۔ آپ نے کبھی یہ تصور کیا ہے کہ ایک جاندار جانور حلال ہمارے لیے کیا قربانی دے رہا ہے؟ وہ اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے ہمیں زندہ رکھنے کے لیے، ہمارے پیٹ بھرنے کے لیے، ہمارے ذائقے بنانے کے لیے۔ تو ہم اس کی کیا قدر کرتے ہیں؟ جب ہم گوشت پکاتے ہیں تو اس میں کیمیکل استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، کسی میں سویا ساس ہے، کسی میں کوئی ساس ہے، کسی میں کچھ ہے۔ تو جو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ان جانوروں کی قربانی رائے گاں جاتی ہے ہمارے لیے۔ ان کی قربانی تو اللہ کے ہاں مقبول ہوگی، لیکن ہمارے لیے رائے گاں اس لیے کہ وہ ہماری صحت کو فائدہ پہنچانے کی بجائے ہماری صحت کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو اپنی خوراک کا اچھا بندوبست کریں، اس کو سادگی پہ لے کے آئیں، سادی روٹی کھائیں۔ دیکھیں، گھر میں رات کی باسی روٹی ہو نا تو صبح بچے نہیں کھاتے کہ یہ رات کی باسی ہے، اور یہ ڈبل روٹی اور یہ دوسری چیزیں جو ہم بازار سے خریدتے ہیں، بیکری سے خریدتے ہیں، کبھی آپ نے اندازہ لگایا کہ وہ کتنے دن پرانی ہوتی ہیں اور ان میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ سادگی کو اپنائیں اور گھر کی خوراک کو اپنائیں۔
کچھ لوگ مجبور ہیں، پردیس میں رہتے ہیں، کوئی سروس کرتا ہے، کوئی کاروباری سلسلے میں، یا ان کی تو ایک مجبوری ہے کہ وہ ہوٹل پہ جا کے کھائیں۔ لیکن جن کے گھر میں اچھا کھانا بنا ہوا ہوتا ہے، بچے کہتے ہیں امی مجھے بھوک نہیں ہے، امی مجھے بھوک نہیں، لیکن باہر جا کے دیکھو تو ہوٹل پہ کھانا کھا رہے ہیں بچے۔ یہ وہ اپنی صحت کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اپنی صحت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میرا سارا اس بحث کا مقصد یہ ہے کہ آپ بیمار ہونے سے بچیں، نہ کہ بیمار ہو کے دوائیوں کے پیچھے پیچھے بھاگیں۔ آپ کوشش کریں بیماری آپ کے پاس آئے نہ، تو پھر مزہ ہے۔ آپ صحت مند زندگی گزاریں۔ جب صحت ہوگی تو آپ کو نہ کسی ڈاکٹر کی، نہ کسی حکیم کی، نہ کسی دوائی کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ جو پٹھے ہمارے کمزور ہوتے ہیں، ہاتھ سن ہو جاتے ہیں، پاؤں سن ہوتے ہیں، یہ دو وجہ سے عام طور پہ ہوتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ شوگر کسی کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن وہ شوگر کا مریض ہوگا، تو اس کے پٹھے بھی یہ سن ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، اگر بی پی وغیرہ زیادہ بڑھتا ہے تو اس سے بھی پٹھے سن ہونے کا، بلکہ مشکل سن ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس پہ بھی کنٹرول رکھنا چاہیے اگر کوئی خدا نہ خواستہ مریض ہے۔ اگر یہ دونوں مرضیں بھی نہیں ہیں تو پھر پٹھے سن ہو رہے ہیں، تو یہ اعصابی کمزوری ہے، پٹھوں کی کمزوری ہے۔ تو اس کے لیے میں ایک نسخہ، یہ بلڈ پریشر والے مریض استعمال نہ کریں، شوگر والا مریض اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور عام لوگ جو اس مرض میں مبتلا ہیں وہ اس کو بلا دریغ استعمال کریں۔ تو نسخہ آپ تحریر فرمائیں: مغز بادام 10 گرام، ازراکی مدبر 10 گرام، زعفران 10 گرام، منقع 10 گرام۔ سب سے پہلے آپ منقع کے بیج نکال دیں، پھر مغز بادام کو سب سے پہلے کوڑنا شروع کریں، اس میں پھر ازراکی ملا کے کوٹیں، اور پھر زعفران کو علیحدہ باریک کر کے اس میں ملائیں، اور پھر آخر میں منقع کا ایک ایک دانہ ڈالتے جائیں اور اس کو خوب کوٹیں۔ جب یہ ساری ادویات اس قابل ہو جائیں کہ ان کی گولیاں بنائی جا سکیں، تو ان کی گولی آپ نے چنے کے دانے کے برابر بنانی ہے، چھوٹے چنے جو ہوتے ہیں ان کے دانے کے برابر۔ ایک گولی روزانہ استعمال کریں دودھ کے ساتھ۔ دودھ آپ کی مرضی ہے، ٹھنڈا بھی استعمال ہو سکتا ہے اور گرم بھی۔ اور پھر دیکھیں اللہ پاک کے انعامات، کہ اللہ پاک نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارے لیے کیا بے شمار فوائد رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائیں۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔